بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہو۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا: شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، آپس میں بغض کینہ رکھنے والا۔ مذکورے حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما دے گا، کیونکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اس رات اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ دخان میں قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ہے۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو ایک بہت ہی بابرکت رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، اور ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ مولا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ اب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے، ویسے تو اللہ پاک کا ذکر ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس رات میں جو کہ صرف ایک رات ہے، مبارک رات، اس مبارک رات میں ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں؟ ایسا کون سا بہترین عمل ہے؟ نفل بھی پڑھنے چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، یہ قرآن بھی پڑھنا چاہیے، لیکن کون سی ایسی عبادت ہے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی جو کہ مبارک آیت ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
یعنی اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس تو بھی مجھے معاف کر دے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہنی چاہیے۔ اور یہ آیت تو وہ مبارک آیت ہے جس کی تلقین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس خوبصورت آیت کو پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ نے کم سے کم 100 دفعہ اس آیت کو شب قدر کی رات میں ضرور پڑھنا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں آپ نے 100 دفعہ کم از کم، جتنا زیادہ پڑھ لی اتنا زیادہ اچھا ہے، لیکن کم از کم 100 دفعہ پڑھیے اس آیت کو اول و آخر درود شریف پڑھ کے، اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اتنے خوبصورت طریقے سے۔ یہ آیت میں معافی مانگی گئی ہے، آپ اسی طرح اللہ سے معافی مانگیں، اس آیت کو 100 دفعہ پڑھیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، وہ ضرور معاف کرے گا، اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے وہ مانگیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔